هدانا للإسلام والصلاة والسلام على نبيه خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. زباں تابغد دردہاں جائے گیر، زباں تابغد دردہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر. حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجید اش بود متکا، اور صدائیں درودو کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے درود تو بعد عاجزانہ دعا ہے اللہ رب العزت تو حقوں اساکوں صحیح معنی قرآن پاک دوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. اور بالخصوص یہ میلاد مصطفیٰ منعقد کرن والے حاجی محمد ریاض عدیل صاحب اور سر محمد عبدالخالق صاحب، اللہ تبارک و تعالی انہاں دی کاوش کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے، اور رب کائنات انہاں دے والد اور بھائی محمد عبد المالک کو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا. حضرات محترم، چند منٹ دی حاضری ہے اور توجہ تمہاری میری طرف ہوئے، کیونکہ آقا دا میلاد ہے اور میلاد دا معنی ہے ولادت. آقا علیہ السلام دا دنیا دے اتے قدم فرماونا، اور جدا نبی سے قدم فرمایا تسا اساہی دے اندر خوشی منے دے. پہلی ابتدا ہے حدیث پاک دے وچو جو تسا اسا میلاد منائی بیٹھے سے کوئی لوگ سوال کریں دن کہ یار جائز ہے یا نہ جائز، ایمیں تسا میل بیت ہے تسا ذکر کریں دو کتوں ثابت ہے تا میں عربی بھی پڑھ سا نال ترجمہ بھی کرے سا توجہ ہو سے تا لفظ سبحان اللہ کہ میرے آقا علیہ السلام دا گزر تھے. میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ ایویں جھرمٹ بناتے آقا علیہ السلام دا جیولے گزر تھے نا تے نبی سے ڈٹا کہ میرے صحابہ ان جھرمٹ بنائی بیٹھے کچھ ذکر و افکار دے اندر مشغول ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے آتے فرمایا ما اجلساکم، سمجھ امدی بھی ہے، کچھ تسا علیہ سو کچھ میں علیہ سو. نبی سے کیا فرمایا؟ ما اجلساکم، اے میرے صحابہ تمہارا کیا دا جلسہ ہے، تسا کیوں کٹھے تھے بیٹھے ہوئے، وجہ کیا ہے؟ عرض کتنے کہ یا رسول اللہ جلسنا ندعو اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدیننا و من علینا بکا. صحابہ عرض کیتے کہ یا رسول اللہ جلسنا اسارا جڑا جلسہ ہے جمع متکلم دا سیغہ ہے، جلسنا
اسارا جڑا جلسہ ہے کیوں بیٹھو ندعو اللہ و نحمدہو، پہلی گال ہے کہ اسا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکریں دے بیٹھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا کریں دے بیٹھو۔ وجہ کیا ہے؟ علامہ ہدانا لدیننا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسا کو ہدایت عطا فرمائس اور دین عطا فرمائس۔ کیا ہے؟ علامہ ہدانا لدیننا، پہلی گال اسا کو ہدایت عطا فرمائیے، دوسرے نمبر دے اندر اسا کو دین عطا فرمائس، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، کہ یا رسول اللہ سب کنے زیادہ رب دا احسان ہی ہوئے کہ تین جہاں محمد دی ذات اسا کو عطا فرما، کہتے ہیں جی ہستی اسا کو عطا فرما۔ منہ لفظ احسان دا معنی ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دے اندر بھی فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، رب کائنات نے قرآن دے اندر بھی اتار چھوڑے، البتہ تحقیق میں نے مومن دے اندر احسان کیتے کہ جب میں اپنا رسول انہاں دے اندر مبعوث فرما چھوڑے۔ اور صحابہ نے کیا عرض کیتے؟ من علینا بیکا، کہ اسارے ہوتے اللہ سیدھا اتنا احسان ہے کہ توہا کو اسارے درمیان اسا کو عطا فرمائے کہ یا رسول اللہ تسا جی ذات اسارے درمیان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ ہی شہدی قسم دے دو، ہی شہدی گواہی دے دو کہ تہاڈا جڑا جلسہ میلاد مصطفیٰ والا ہے، تہاڈا جڑا جلسہ ولادت محمدیہ ہے، تو صحابہ نے کیا عرض کی تے واللہ ما جلسنا الا لذالک، کہ یا رسول اللہ اللہ دی قسم ہے اساڈا جلسہ ای ہوئے کہ تیرے محمد دی آمد دے اندر خوشیاں منائی۔ واللہ ما جلسنا الا لذالک، محبوبہ تیرے واسطے ہے، اللہ دی قسم ہے تو اساں تیری ولادت دی خوشی منائی بیٹھوں، اساں تیرا میلاد منائی بیٹھوں۔ میرے آقا نے فرمایا لما استحلفکم تو اما، اے صحابہ تو آپ کو پتا ہے میں تو کو قسم کیوں دیتی ہے، میں تو آپ کو قسم کیوں چاہیے؟ صحابہ نے عرض کی تھا کہ یا رسول اللہ اسا کو تا علم کہنی تو سا اسا نے قسم منگیے، اسا اللہ دی قسم چاہ دیتی ہے سے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاءنی جبریل فاخبرنی ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کنے جبرائیل آئے اور جبرائیل نے فاخبرنی میں کو خبر دیتی ہے کہ ان اللہ تعالی، کہ بے شک اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ، رب کائنات سارے فرشتے دے سامنے فخر پہ فرمائیں دے کہ اے فرشتوں دیکھو میرے محمد دے صحابہ کو میں محبوب دنیا دے اندر بھیجے اور میرے محبوب محمد دے صحابہ میلاد منائی بیٹھے، جلسہ کرائی بیٹھے، کہ معلوم تھا کہ جلسہ کرنا نبی سی نے دور دے اندر بھی ہاں۔ اگلی گال کے جو میں آیات مقدسہ پڑھیے ان دے اندر چند منٹ میں لینا توجہ کرے سو، میرے اللہ نے فرمایا هو الاول، محبوبہ تو سارے کنے پہلے ہیں، کیا ہی ان اولیت مصطفیٰ دی طرف ہو، توجہ کرے سو پڑھے لکھے حضرات بیٹو میں ہی واسطے بے ترتیب بیان کرنے تاکہ تمہارے اثر ذہن دے اندر بہ ونجے۔ رب کائنات نے کیا فرمایا هو الاول، محبوبہ تو سارے کنے پہلے ہیں۔ اگر حدیث پاک دی طرف ہو تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، میرے آقا نے حضرت جابر کو فرمایا کہ اے جابر، سوال کیتا جابر نے، عرض کیتا کہ یا رسول اللہ اے چیز بیان کرو، اللہ تبارک و تعالی نے ہر شے کنے کیڑی شے کو پیدا فرمایا؟ تو میرے آقا نے جواب دیتا، اے نہ فرمایا کہ اے جابر میرے کنے پہلے تو عیسیٰ روح اللہ، میرے کنے پہلے تو موسیٰ کلیم اللہ، میرے کنے تو پہلے نوح نجی اللہ، میرے کنے پہلے تو آدم صفی اللہ۔ نہ آقا علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا، صحابی دا عقیدہ محبوب تو نے بیٹھے زمین دوتے ہیں خبراں عرش دے سکتے کان دے ہر شے کو ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ تبارک و تعالی نے ہر شے قبل الاشیاء، شے دی جمع اشیاء، ہر شے کنے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تیرے نبی دے نور کو پیدا فرمایا۔ کیا کو پیدا فرمایا؟
تیرے نبی دے نور کو پیدا فرمایا ہن نور دی گواہی کنو نور نال چس تاں آوڑی ہے گل سمجھ آندی بھی ہے نا نور دی گواہی مل ونجے نورانیت والے نال سارے نورانی فرشتے دا امام سارے نورانی فرشتے دا سردار کون ہے حضرت جبرائیل کون ہے حضرت بہو مشہور حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ہے میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل نسا تیری حیاتی کتنا ہے تیری عمرہ کتنی ہے عرض کر لگا کہ یا رسول اللہ میری حیاتی دا کوئی اندازہ نہیں لا سکتا شمار نہیں کر سکتا میرے آقا نے فرمایا کوئی آنا ٹھکانا رسا کوئی نشانی دے عرض کر لگا کہ یا رسول اللہ جنا رب کائنات نے میری تخلیق فرمائی ہے اس وقت نہ زمین ہے نہ آسمان ہے نہ چاندر تارے ہن نہ فرشتے ہن نہ درخت ہن نہ چرند ہن نہ پرند ہن کوئی شے کا نہ ہے یا رسول اللہ اگر میرے کنے پہلے کوئی شے موجود ہے تو ایک نور موجود ہے کیا موجود ہے ایک نور موجود ہے اور نور دا ایک عجیب کیفیت ہے اور کیفیت کیا ہے یا رسول اللہ 70,000 سال تک طلوع رہ ویندا 70,000 سال تک غروب رہ ویندا میرے آقا نے فرمایا جبریل تے کتنی مرتبہ ڈٹھے عرض کر لگا کہ یا رسول اللہ 72,000 مرتبہ ابھردا بھی ڈٹھے 72,000 مرتبہ لہدا بھی ڈٹھے کتنی مرتبہ اور تو سب بیٹھے ہو سو ریاضی دان جنہاں دی میتھ تکڑی ہے پتہ لگ ونجے کہ اندازہ لگ رہے جبریل دی عمرہ دا کہ 70,000 سال جڑا نور ستارہ سامنے ہوئے 70,000 سال تک غائب ہوئے جبریل پہ عرض کریں دن کہ یا رسول اللہ 72,000 مرتبہ ابھردا بھی ڈٹھے 72,000 مرتبہ لہدا بھی ڈٹھے میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل اگر وہ نور تے ستارہ تیرے سامنے آج ونجے پہچانی گھن سے عرض کر لگا کہ یا رسول اللہ ایک مرتبہ تو نہیں ڈٹھا 2 مرتبہ تو نہیں ڈٹھا 1000 مرتبہ تو نہیں ڈٹھا یا رسول اللہ 72,000 مرتبہ ڈٹھی گنا میں ضرور پہچان گنسا میرے آقا نے دستار فضیلت اتے چا فرمایا وہ نور تہاڈے اثر نبی دے متھے مبارک دے اندر چمکیا جبریل قدمے تے ڈھے تے عرض کریں دے واللہ انت ذالک الکوکب یا رسول اللہ میں کو اللہ دی قسم ہے وہ ستارے ہوے تا آپ نعرہ رسالت رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد وہ ستارے ہوے تا آپ ہمیں معلوم تھا کہ نور نے بھی گواہی دے دیتی ہے کہ اگر میرے کنے پہلے موجود ہے تو نور مصطفیٰ کیا ہے نور محمدیہ ہے اے تہاں سارے فرشتے نے سردار دی گواہی اور او کہ ابو البشر کون ہے ہاتھ تلے دے بین باقی کو دا پتہ ہی کو نہیں ابو البشر تو ایسا کہن دی اولادو چلو اے چڑھے تو کہ حضرت آدم علیہ السلام مسجد الملائکہ جے کو فرشتے بھی سجدہ کیتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندن کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت دے اندر ٹھہرایا نا تے رب نے اختیار دے چھڑیا کہ اے آدم جڑی شے دل کری کھاوی پیوی ولا تقربا هذه شجرہ میں تے کو آدھا پہ جڑی شاہ دل کری کھاوی تے پیوی لیکن ہی درخت دے نیڑے ایک درخت دے نیڑے حضرت آدم علیہ السلام نے دانا کھا گیا جنت کرے باہر ہے جنت کے جلے باہر ہے سجدہ رہے تھی کہ مولا معافی عطا فرما توبہ قبول فرما رب کائنات نے توبہ قبول نہیں فرمائی ایک مرتبہ آسمان دے ہوتے نگاہ چاہتی تا آسمان دے ہوتے لکھا ہویا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ شریف اندہ ہوئے زور دا پڑھو چا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام دے دل دے اندر خیال آیا کہ یارو جڑا اللہ دے نا دے نال منسلک ہے جڑا اللہ دے نا دے نال نا جاری ہے اے ضرور اللہ دا پیارا ہے سجدے دے اندر سر سٹتے آدم علیہ السلام نے عرض کیتا کہ مولا ہی محمد دا واسطہ ہی میری توبہ قبول فرما ہی دا واسطہ ہی محمد دا واسطہ ہی میری توبہ کو قبول فرما رب کائنات نے فوراً توبہ قبول تھی گئے حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیتا کہ یا مولا اتنے سال گڑ گڑیندہ رہ گیا اتنے سال روندہ رہ گیا میری توبہ قبول نہ تھی دہی ایک محمد مصطفیٰ دا واسطہ پیش شکی تھے فوراً دعا قبول تھی گئی ہے فوراً توبہ قبول تھی گئی ہے ایزاد دا تعارف تا کروا ہے کون رب کائنات نے کیا فرمایا وآخر نبیینا من ذریتکا لولاہ لما خلقتو کا اے آدم سن وآخر نبیینا سارے نبیین دا آخری نبی ہے سارے نبیین دا اول
آخرو سارے نبیوں دا آخری نبی ہے میں نے ذریت کا ہے بھی تیری اولاد وچوں لولا لما خلقتو کا اے آدم یو محمد نہ ہوئے ہاں میں تے کو بھی پیدا یو محمد نہ ہوئے ہاں میں تے کو بھی پیدا نہ کر رہا معلوم تھا کہ بشر دی گواہی جو کہ ابو البشر ہیں جو کہ بشریت دی ابتدا جتو تھئیے او بشر دی گواہی پہ رہندے اگر میرے کنے پہلے موجود ہاتا محمد مصطفیٰ ایک بے نبی دی گواہی چا کنو گال مکہوچا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کون؟ کلیم اللہ لقب ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ تے کتاب کیڑی اتری ہے کوئی پتہ نہیں کتاب تورات کیڑی کتاب تورات حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے اتری ہے اور جدا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو کتاب تورات مل لینا تے آپ بے تحاشا خوش تھی گئے تور پہاڑ دوتے سجدہ ریز تھی گئے یا مولا تیرا بڑا احسان ہے عظیم نعمت میں کو عطا فرما چھوڑی رب نے کیا فرمایا ہوئی قرآن خذ ما آتیتو کا وکم من الشاکرین اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ جڑی شیطے کو عطا کیتے سے فخذ ہوں کو پکڑ گئے کیا کر خود منا عربی دے اندر پکڑ تو امر دسی گا تو پکڑ گئے نہیں کو ما آتائی تو کا جڑی شاہتے کو عطا کر چھوڑے سے وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ تے شکر کرن والا بنوے معلوم تھا کہ جدا اللہ کنے نعمت ملے بندہ شکر ادا کرے شکر کرن والا بنوائیں اگو رب کائنات نے دو شرط اللہ چھوڑیا اور شرط کہڑے ہن متعلی توحید وعلا حب محمدین اے موسیٰ جنا دنیا کنے رخصتی ہوئی دنیا کنے چلدا پہ ہوئے دنیا کنے پردہ پیدا پہ ہوئے دو چیزاں تیرے دل دے اندر موجود ہوئے متعلی توحید ایک تا میں رب دی وحدانیت دوتے قائم راوی دوجہ نمبر دے اندر وعلا حب محمدین محمد دی محبت تیرے دل دے اندر موجود محمد دی محبت تیرے دل دے اندر حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کیتا کہ یا مولا ہوتا آیا کیا نہیں میرے زمانے دے اندر تا محمد نہ تا کوئی ہے کہنا پہلے محبت پر شرط رکھے نہیں یا مولا کون ہے رب نے فرمایا کہ موسیٰ تو ہی کلیم اللہ او ہے حبیب اللہ تو ہی کلیم اللہ او ہے حبیب اللہ موسیٰ نے عرض کیتا مال فرق بین الحبیب والکلیم اللہ سیاہ والحبیب تے کلیم دے اندر فرق کیا ہے میں کلیم اللہ ہاں او حبیب اللہ ہے مال فرق بین الحبیب والکلیم حبیب تے کلیم دے اندر فرق کیا ہے رب کائنات نے فرمایا کلیم وہ ہے جڑا 40 نوارہ روزے رکھے 40 راتی عبادت کرے والطور پہاڑ دوتے آوے اور حکم آوے فخلعنا علیک اے موسیٰ جتی مبارک لہاتیا ابو پاک جگہ ہے اے موسیٰ 40 روزے رکھے 40 راتی عبادت کرے توروی تور پہاڑ دوتے آوے میں رب نال کلام کرے دیدار نہ کرے کیا کرے کلام کرے تے دیدار نہ کرے اگر آنکھیں بھی سی رب آرے نہیں اللہ سیاں دیدار تا کرا چاہ تو رب کیا فرماوے لن ترانی موسیٰ تو نہیں بھی دیکھ سکتا کیا تیرے اندر وسعت کہنی تیرے اندر وہ طاقت ہی کہنی جو میں رب کو تو دیکھ سکے یا مولا ایتا کلیم ہے کہ ظالہی دیوارہ روزے رکھے 40 راتی عبادت کرے تور پہاڑ دوتے ٹوراوے والکلام کرے دیدار نہ کرے حبیب کون ہے رب کائنات نے فرمایا کہ 27 رجب المرجب دی رات ہوئے ام ہانی دے گھر آرام فرما ہوئے نورانی فرشتے نہ سردار جبرائیل ونجے قدمے کو بوسا دیتے جگاوے والفرشتے دی جھرمٹ دے اندر پہلا آسمان کراس کراوے دوجہ آسمان کراس کراوے 7 آسمان کو کراس کرے سدرت المنتہا کو کراس کرے مقام جبرائیل کو کراس کرے میں رب دی بارگاہ دے اندر آوے بغیر پردے دے بغیر کہیں حجاب دے او میں رب کو دیکھے میں رب ہوں کو دیکھا اللہ حضرت نے کیوں نے فرمایا تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے کہ جڑا رب کو بھی بغیر حجاب دے دیکھے رب کو بھی بغیر پردے دے دیکھے موسیٰ کلیم وہ ہے جڑا کلام کرے حبیب وہ ہے جڑا دیدار کرے حبیب وہ ہے جڑا دیدار کرے اور موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر تو اثارہ نبی
اس وقت روئے زمین دوتے مبعوث نہ تھے ہن لیکن محبت پہلی شرط رکھی دی تھی ہے ولا بھی موسیٰ نے عرض کی تھا مولا تعارف تا کروا میرے اللہ نے کیا فرمایا لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبی مرسلا ولا ایجاکا اے موسیٰ سن لولا محمد و امتہ اگر محمد تے اندی امت نہ ہوئے ہا لما خلقت الجنت میں جنت نہ بناوا ہا ولا النار دوزخ نہ بناوا ہا ولا اللیل رات نہ بناوا ہا ولا النہار دن نہ بناوا ہا ولا الشمس سج نہ بناوا ہا ولا القمر چاندر نہ بناوا ہا ولا ملکا مقرب کوئی فرشتہ نہ بناوا ہا ولا نبی مرسل نہ نبی تے رسول بھیجا ہا اے موسیٰ سن اگر محمد دی ذات نہ ہوئے ہا ولا ایجاکا میں رب تے کو بھی پیدا نہ فرماوا ہا معلوم تھے کہ اے موسیٰ تو بنی تو صدقے محمد دے اگر تورات ملی ہے تو صدقے اے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو آدھے اثار نبی کے پہلے آپ زمانہ گزر گئے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو جو احکامات ملیں وہ بھی حب محمد والے ملیں آخری حضرت عیسیٰ روح اللہ وہ بھی اللہ دا قرآن رب کائنات نے قرآن کے اندر دسا دیتے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ اعلان کریں جہاں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد حضرت عیسیٰ روح اللہ اعلان کریں جہاں اے لوگوں میرے بعد جڑا نبی آونا ہے میرے بعد جڑا رسول آونا ہے مبشرم میں تو آپ کو بشارت پہ دینا تو آپ کو خوشخبری پہ دینا کہ میرے بعد جڑا نبی ہو سے ہی اسمہ محمد اندہ نا آسمان دینا احمد ہو سے اور زمین دوتے اندہ نا محمد ہو سے تو معلوم تھا کہ رب نے سچ فرمایا اول اولو میرا محبوبہ تو سارے کنے پہلے ہیں دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کر دی توفیق عطا فرماوے اور تمہارے اثر دلیں دے اندر محبت مصطفیٰ عشق مصطفیٰ رب پیدا فرما چھوڑے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ سبحان اللہ اپنا حضرت علامہ مولانا محمد شفیق فیضی صاحب بہت ہی پیارا قرآن و حدیث کے حوالے دے نال بہترین خطاب فرمیندے پے ہن اساڈے تہاڈے دل کو منور کرنے پے ہن ادا آواز ہونی رکھ چاچا مہربانی آواز سلو رکھ شور نہ ہوئے با تے اے لائیو پروگرام چلدا پے اگر کہیں دوست کو سویرے دیکھنی ہوئے تا اسلامک ویڈیوز کلیکشن مولانا محمد یونس صاحب دے خطاب ہوندے رہنے اسلامک ویڈیوز کلیکشن دے نا دے ہوتے تے ہن ماشاءاللہ پہلا مولوی ہے جڑا بغیر رفیق صفا دے سبحان اللہ اللہ کو سلامت رکھے زندگی دراز رکھے صحیح واسطے بچہ ودے تے حضرات محترم ہن بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا محمد یونس سیدی صاحب انشاءاللہ اللہ کریم نے آواز دی نعمت بھی دیتی ہے انشاءاللہ تو آپ کو جگہ سے ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ میں تو کچھ بھی کہنے میں میں تو بلوچ کی دیکھئے میرا نہ ہم تو آپ کو محبت نال ذوق نال شوق نال نعرے چمرو بل میں ایک حضرت حوالے پہ کر دوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار کی آمد منٹار کی آمد سوہنے کی آمد مکی کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد حضرت علامہ مولانا محمد یونس سیدی صاحب آواز آواز تھوڑا جا سیٹ کر جا ایک کو کچھ بنا رہے زویل احتشام قدردان قابل احترام علماء کرام حفاظ کرام ثناخان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام دا جواب سارے حضرات ریو چا مولا تاکو خوش رکھے۔ اج دا یہ سونا پروگرام ایک دور نسبتاً ایک میلاد مصطفیٰ دی دوجھی نسبت ایصال ثواب دی، اور جنہ دے واسطے ایصال ثواب دا اہتمام کیتا گئے مرحوم مغفور عبد المالک صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دی بے حساب بخشش و مغفرت فرماوے۔ تو حالے تے میرے درمیان وسیلہ بڑھیں خطیب اہل سنت، ہمدرد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد شفیق فیضی صاحب، اور سٹیج دی زینت حضرت علامہ مولانا محمد افضل صادقی صاحب، اور جناب قاری محمد یعقوب صادقی صاحب، حضور دے غلام ڈھیر سارے تشریف فرمائیں، حافظ محمد امجد صاحب، مشتاق احمد صاحب، زہرا دا بابا سارے کو جان دے جنہ دا میں نا نہیں گن سکدا پیا۔ ای محفل دے بانی حاجی ریاض احمد صاحب عدیل، اللہ تعالیٰ انہاں دی نوکری کو کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوے۔ تے کافی دیر تو تشریف فرماؤ، امید کافی تھک گئے ہو سو تھکے ہوئے سی ملا۔ اللہ تو کو خوش رکھے، تے اگر ایویں چپ کیتی بیٹھے رہ گئے ہوئے تو ولا سا اپنی مرضی نال چھوڑے سوں، تے سبحان اللہ اللہ جو بیٹھو ہوئے تو تمہاری مرضی نال تو چھوڑ دے سوں۔ سبحان اللہ۔ جی گال کہنی نہ خطابت منواون مقصود ہے، نہ تو آکو تھکاون مقصود ہے۔ حضور دا ذکر ربیع الاول کیا یہ 12 مہینے حضور دا ذکر کرندے رہ ویندو، حضور دے غلام سندے رہ ویندن، بس تساں جاگن دا ثبوت دیونے سبحان اللہ تے ماشاءاللہ الاونا بیٹھا۔ انشاءاللہ یہ بالکل محفل اپنے اختتام کو پہنچویں سے تاکو پتہ ہی نہ چل سے کہ ٹائم کیویں گزر گئے۔ ایک دفعہ حضور دی ذات تے بلند آواز نال درود و سلام دا نظرانہ پیش فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ سارے دی حاضری کو اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوے، کیونکہ طریقہ کار ہوندا ہی میں سینئر بندہ بعد وچ خطاب فرمیں دے تے جونیئر پہلے کریں دے، لیکن صحیح ہونے دی محبت ہے اساں کنے سینئر تھی تے پہلے خطاب چا کہتے نے، خطاب ایجا سونا کہتے نے تے عالمانہ خطاب کہتے نے۔ انہاں دے خطاب دے بعد ضرورت نہ ہے خطاب کرن دی، پر ہن آ جگے سے حضور دی بارگاہ چ حاضری ضرور لواتے ونجنی ہے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز نہ لگنی تے درود سناؤ چا تے ایک نعرہ ہی سناؤ چا۔ میں چیک کر کے انسان جو کتنے بندے جاگدے بیٹھے ہیں، کتنے بندے ستے پین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، جشن عید میلاد النبی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، سبحان اللہ سبحان اللہ، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، سبحان اللہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی خصوصا فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. مختار نمندا مدنی کو اکھ نگدے کو ڈس کیں جوڑے. وہ جہل دے ہاتھ وچ پتھراں کو کلمہ پڑھوا ڈس کیں چھوڑے. مختار نے مندا مدنی کو اکھ نگدے کو ڈس کیں جوڑے. وہ جہل دے ہاتھ وچ پتھراں کو کلمہ پڑھوا ڈس کیں چھوڑے. وہ جہل دے ہاتھ وچ پتھراں کو کلمہ پڑھوا ڈس کیں چھوڑے. سجلہ دا مغرب تھی گئی ہے دیگر دی جاتے کیں موڑے. ہاتھ رکھ قرآن تے ڈسی ہو اے چن اسمانی کیں تروڑے. ہاتھ رکھ قرآن تے ڈسی ہو اے چن اسمانی کیں تروڑے. یوسف نال مثال اکبر دی چاڑے دین انسانے. یوسف آیات حسن دی علی اکبر کل قرآن. شاچ کڑ لگا او پھل برچیدہ کل مرسل تھے حیران. جندے پیو کو ملک الموت اکھے تیرے پتر دا بہوں ارمان. جندے پیو کو ملک الموت اکھے تیرے پتر دا بہوں ارمان. لجپال حضور کریم نبی غمخار حسین کو چمدا واللیل دا زلفاں ہاتھ دے کے شاہکار حسین کو چمدا. کر حیدر اپنی الفت دا اظہار حسین کو چمدا. سارا جگ سرکار دا نا چم دے سرکار حسین کو چمدا. تھوڑے ذوق دا ہونے پتہ لگو سے علامہ عبدالرزاق صاحب توجہ رکھنی ہے. میں عرض کیا پرندہ صدقہ حضور سیدہ اپنے بھی نور سیدہ. صدقہ حضور سیدہ اپنے بھی نور سیدہ. صدقہ حضور سیدہ اپنے بھی نور سیدہ. مولا سادہ چاہے اپنے ناتے مولا سادہ چاہے اپنے ناتے. روزے دی بیٹھا رہا چھانتے روزے دی بیٹھا رہا چھانتے. صدقہ بلال سیدہ مدنی دی آل
صدقہ بلال سیدان مدنی دیال سیدان مولا سادہ چاہے اپنے ناتے مولا سادہ چاہے اپنے ناتے روزے دی بیٹھا رہا چاہتے روزے دی بیٹھا رہا چاہتے صدقہ علی دا مولا ہر ایک والی دا مولا صدقہ علی دا مولا ہر ایک والی دا مولا صدقہ علی دا مولا ہر ایک والی دا مولا مولا سادہ چاہے اپنے ناتے مولا سادہ چاہے اپنے ناتے روزے دی بیٹھا رہا چاہتے صدقہ حسنین دا ہے مولا حسین دا ہے صدقہ حسنین دا ہے مولا حسین دا ہے مولا سادہ چاہے اپنے ناتے مولا سادہ چاہے اپنے ناتے روزے دی بیٹھا رہا چاہتے روزے دی بیٹھا رہا چاہتے صدقہ ہی سارے دا ہے مدنی دے یارے دا ہے صدقہ ہی سارے دا ہے مدنی دے یارے دا ہے مولا سادہ چاہے اپنے ناتے مولا سادہ چاہے اپنے ناتے روزے دی بیٹھا رہا چاہتے روزے دی بیٹھا رہا چاہتے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت اے جہاں اکرام تھی وے زندگی دی شام تھی وے اے جہاں اکرام تھی وے زندگی دی شام تھی وے مولا سادہ چاہے اپنے ناتے مولا سادہ چاہے اپنے ناتے روزے دی بیٹھا رہا چاہتے روزے دی بیٹھا رہا چاہتے اور کا دل کھڑے بلا سبحان اللہ دل کھڑے اچھا کے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اولا شریک دی حمد و ثنا حضور محمد مصطفیٰ آمد مجتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی ذات بے حد درود و سلام اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا دے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہدیہ درود و سلام دے بعد دعائے کے خالق کائنات تواڈی میری حاضری کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم دی شان عظمت مقام سماعت فرمے دے پیاوے بازبان علامہ مفتی شفیق احمد فیضی صاحب کریں سبحان اللہ جو حضور دے شانہ سنے دے پیان ایک سارے بہت بڑے محدث مفکر عظیم عاشق رسول مفتی منظور احمد فیضی رحمت اللہ تعالی علیہ کیونکہ کافی سارے علماء حضرات اور بزرگ حضرات انہوں دا نام سنیا اس بے غالباً اکثر بندے انہوں دی زیارت بھی کیتے ہیں الحمدللہ میں بھی انہوں دی زیارت کیتی ہے تے گال سنا مردہ مقصد اور توجہ لیوان مقصود یہ ہے کہ حضرت مولانا مفتی منظور احمد فیضی رحمت اللہ تعالی علیہ قبلہ مشتاق احمد صاحب کافی دفعہ آپ سنے اس وے رجحان شہر دے اندر آپ سالانہ جلسے دے ہوتے آخری نشست خطاب مفتی منظور احمد فیضی صاحب دا ہوندا تے انہاں اپنی زبانی کلامی سنے فرمیندن کہ میرے والد صاحب انہوں دے والد صاحب بہت بڑے عاشق رسول اور عالم دین حضرت مولانا ظریف احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد دی وہ گال سنے دن فرمیندن میرے والد صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں
تے آپ جن عمرے شریف دے اوتے مدینے پاک تے ہوں جاڑے مہینہ ربیع الاول شریف دا سبحان اللہ سبحان یہ نہیں جو عاشق صرف پاکستان راندے پن پوری دنیا دے وچ حضور دے عاشق ہیں تے جڑے پاکستانی حضرات ہیں انہاں کو پتہ لگے جو بھی سارے ملک پاکستان دے نامور عالم دین اور عاشق رسول مدینے پاک ہے ودن تے ہر جاتے محفل میلاد تھیندی ہے لیکن مدینے پاک بھی تھیندی ہے ہون بھی تھیندی ہے تے اتا ایک عاشق رسول ہے مدینہ دے وچ رہن والا اکثر لوگ ادن بھی عرب شریف دے بندے کافی سارے بے ادب ہیں لیکن عاشقیں دی تعداد ڈھیر ساری ہوتا سبحان اللہ یہ صحیح معنی عاشق ہیں حضور دے بے شک پکے تے ٹھکے عاشق ہیں تے انہاں دے وچوں ایک عاشق رسول ہے مدینے پاک دے وچ وہ ہر سال مدینے والے سائیں دا میلاد کرویندا ہے تے جڑے پاکستانی اتھے راندے پیان انہاں ونجو کو آ کے سائیں کہ ہر سال تو میلاد پڑھویں تے این سال اساڈی مرضی دا عالم صد تے ہوں کنے صلوات حضور دا ذکر بھی سن تے مدینے والے دا میلاد پڑھو سبحان اللہ تے او عاشق رسول جڑا مدینے دے وچ رہن والا تے ہر سال میلاد پاک دی محفل کریندا اون دا دعویٰ ہا کہ جڈا میں حضور دا میلاد پڑھواواں تے جیڑا بندہ میلاد پاک وچ آتے شرکت کرے تے میلاد دا لنگر کھاوے ادے میں گارنٹی دیندا رات کو مدینے والے سے زیارت تھی سی وہ دا جڑا میلاد پاک دے وچ اوسے میلاد پاک دی محفل وچ باسے تے جڑا لنگر کھوسے سونے محمد مصطفیٰ دی زیارت تھی سی اور میں دعا منگدا ہوں میں جھولی چاہتے جو اج رات جڑے جڑے حضور دا لنگر کھاویں تے مدینے والے دی زیارت تھی تے وہ عاشق رسول اے جڑا بڑا دعویٰ کرن کوئی عام گال نہیں حضرت مولانا مفتی منظور احمد فیض رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائندے ہیں کہ میرے والد صاحب اون میلاد پاک دی محفل دے وچ شرکت کیتی تے آپ نے ونجا خطاب کیتا سبحان اللہ آدن سی اساڈے ملک پاکستان دے 3 بندے ہن جڑا او میلاد دے وچ شرکت کیتو نے وانتے او مدینے والے جناب والا رہائشی دے گھر میلاد پاک دی جڑی محفل ہے وادر جن دے وچ مولانا ظریف احمد صاحب ہن ایک انہاں دے نال ہن حاجی فیض احمد سیال سیدی رحمت اللہ تعالی علیہ اے او مدرسے دا وہ بانی ہے جہاں دے مدرسے خود میں پڑھدا رہ گیا فیض احمد سیال رحیم خان دے 4-5 ادارے بلکہ ہی کنے بھی زیادہ جنہاں دے مدرسے میں پڑھدا رہ گیا اے مولانا ظریف صاحب دے کٹھے آ پیا ایو بندہ فیض احمد سیال مفتی منظور احمد فیض صاحب دے والد حضرت مولانا ظریف احمد صاحب تے انہاں دے نال جڑا بندہ ہے وہ میلاد کو شرک سمجھدا ہا بدعت سمجھدا ہا لیکن ساتھی تا ہا انہیں دا تے او مولانا ظریف صاحب نے میلاد پاک دے خطاب کیتا خطاب دے بعد جڑا لنگر تقسیم تھیا او مدینے دے وچ رہن والا جڑا بندہ حاجی صاحب او میلاد پاک دا لنگر ونڈایا جلیبیاں تے او شرطیا اعلان کر دیا کہ لوگو جڑا بندہ اج جلیبیاں کھوسی مدینے والے دی زیارت سی رات جڑا یہ لنگر کھوسی ان کو مدینے والے دی زیارت سی حضرت مولانا ظریف صاحب آدن جو بھی اساں جلیبیاں کھادیاں لنگر تقسیم تھی گیا تے اون حاجی صاحب آکھے بھائی ہر کوئی اپنی اپنی جہاں تے سمے ونجتے سویرے کو اپنا ملاقات کرے سو روضہ رسول دے سامنے ونجتے تے ہر بندہ اپنے اپنا خواب آتا دساوے لیکن میں اپنے موضوع دی طرف آنے تک تو میں دساون چاہتا میلاد لنگر وچ برکت کتنی ہوتی ہے تے حضرت مولانا ظریف صاحب فرمیندے رات گزری رات گزرن دے بعد سویرے کو اٹھو سے تے سارے بندے اسا آتے اون جا دے ہوتے بہ گئے جڑی جاتے اسا کو دسایا گیا جو روضہ رسول دے سامنے آتے اتھا آتے اسا اپنا خواب بیان کرے سوں تے رات دے گزریا ہویا وقت اوہی دے سامنے آتے حضرت مولانا ظریف صاحب فرمیندے میں رات کو ستا سونے محمدی میں گزارا تھی آپ نے جڑا زبان کلامی دسایا فرمائے میں کو زیارت جڑی تھی وہ اے تھی ادن میں کیا ڈٹھے امام الانبیاء آپ کھجوراں تناول فرمے دے امدیان آپ کھجوراں کھم دے امدیان حضور نے میں کو دیکھتے فرمائے میں رات جلیبیاں کھا دینے ظریفہ میں کہ جی آسیں حضور فرمائے جی اے میری طرف لنگری اے بھی تو گر گیا ادھے حضور نے میں کو کھجوراں دیتیں ادھے میں کو پیدا کرن والے دی قسمیں رات کو میں ستا پیام سویرے کو اکھ جو کھولیے اوے کھجوراں میرے ہاتھ چوہے رکھے آنچے حضور نے رات دیتیں میں کو
حضرت مولانا فیض احمد سیال رحمت اللہ تعالی علیہ فرمیدن آپ فرمیدن میں بھی خواب رٹھے حضور کو خواب دے اندر تے آپ فرمیدن کہ میں خواب کیا رٹھے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے آپ تشریف کے دیم دن میں رٹھے دو ہستیاں جائن حضور ایک ہاتھ اے بھی ہستی دو ترقی ہم دن دوجا ہاتھ اے بھی ہستی دو ترقی ہم دن کہ میں سنیان کھڑ گیا حضور دے قدم ڈٹھا یا رسول اللہ انہاں کو تو سنیان کے دے میرے مرشد غزالی زمان سائیں نے تے دوجھے کونن حضور فرمائے تے کو پتہ نہیں اس صداقہ دا شہنشاہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھے جڑا تریجا بندہ نہ منے دا اونک نے پوچھے سے میاں تو دسا تیں کیا ڈٹھا رات جلیبے جو تیں کھا دین اون آکے یار میں بھی ڈٹھے حضور کو وہ پوچھے بے تو تا منے دا کیا نام ہے کہ میں این طریقے دو تے ڈٹھے میں کو کہیں دسے جو بھی اود پہاڑ کنے میں تلے سواری امدی پہ امام الانبیاء سواری تے سوار تھے امدین ادھے میں اتھائیں کھڑ گیا وانتے تے میں دلے جیو سو جم جو حضور اوسن میں زیارت کرے سا ادھے اتنی دیر کھڑا ہم چاہتے ہیں کہ مولوی میرے مسلک دا آگے میں کہنے پوچھے جو میاں تو کیوں کھڑی میں کہ میں سنے جو امام الانبیاء اتھوں امدے بن آپ دا گزر تھی انہیں تے میں حضور دی زیارت کرنی ہے تے وہ مولوی میں کو آکیا بھئی حضور دا اتنا عرصہ دراز تھی کہ آپ دا وصال تھی جو کہ ہون تو کیا دیکھ سکتی ادھے اساں اتنی دیر تھی میں کہ میں کہنا حضور دی زیارت کر دے وننے آکے اون آکے میں تے کوئی تھا کہنا کرنا اتنی دیر تے اساں بھیڑ کیوں سی دوئی مولوی آکے اتنی دیر جو گزری امام الانبیاء سواری دوتے سوارن حضور نقاب پوچھن منہ تے کپڑا دیم دہانی میں تے وہ بندہ دے میں حضور دے قدم مبارک بھی ڈٹھیم سواری مبارک بھی ڈٹھیم لیکن وہ دا عقیدہ جو ہا جو حضور زیارت نہیں کروا سکدے لیکن نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم زیارت تک کروا سکدے نا عاشق ہوں لیکن عاشق رسول دا لنگر جو کھا دی گڑا حضور دی سواری دی زیارت بھی تھی کہ امام الانبیاء دے قدمے دی زیارت بھی تھی معلوم کیا اے حضور دے میلاد دا لنگر ایک عام لنگر نہ سمجھا ہے ایک شفا سمجھ دکھا دا کرو تورے سامنے قرآن مجید فرقان حمیدی آیت پاک پڑھیم خالق کے کائنات نے فرمائے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ بغیر تمہید گال شروع پہ کریں دا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے پروردگار نے فرمائے لوگو محمد مصطفیٰ میں اللہ دی طرف رحمت بڑھ کے آئے تُسا اگر ذوق بیٹھو تو اچھا کو جا سبحان اللہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم دا شان خالق کائنات نے پورے قرآن پاک دے اندر الحمد الف کنے گھنتے والناس دے سین تک جتنا قرآن سارا محمد مصطفیٰ دی تعریف ہے میرے محمد مصطفیٰ دی شان ہے خالق کائنات نے فرمائے لوگو میرا محبوب تساں واسطے رحمت بن کے میں اللہ دی طرفوں ولو کنت فظًا غلیظ القلب لانفضوا من حولک لوگو میرا محبوب اگر سخت مزاج ہویا نرم دل نہ ہویا تساں میں ارد گرد موجود نہ بیٹھے رہو یکا میرے محبوب تورے واسطے سخت مزاج کہنی نرم دلن ہر غلام دا جناب والا دل دے وچ تمنا تے چاہتی آؤندی آئی حضور میں بیٹھے رہن تے سونے محمد دا دیدار کروں بیٹھے حضور تشریف فرماتے رہن اساں حضور دے زیارت کرو بیٹھے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم دے شانہ خالق کائنات نے فرمائے لوگوں میرا محبوب تمہارے واسطے رحمت بن کے آئے میرا محبوب تمہارے واسطے نرم مزاج خالق کائنات نے فرمائے فاعفو عنہم میرے محبوب دے بھی صفت اے ہے کہ جدہ تساں کوئی غلطی کرتے ہو تساں کوئی گناہ کرتے ہو تساں کہیں نال زیادتی کرتے ہو میرا محبوب تو کو معاف فرما دیں دے اگر تساں کرے گناہ تھی وجہ صرف معاف ہی نہیں کریں دا بلکہ رب العالمین کے بھی معافی گھن دیں دے خالق کائنات نے محبوب دا شانہ بیان کیتے محبوب دے عظمت بیان کی دیئے اے حضور دا اخلاق تہا حضور دے جناب والا کرم نوازی تہائی ایک نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ ایک بندے کو گھنین صحابہ کرام کو رسہ بدی ودن حضور نے فرمائے صحابہ کہیں کو گدی ودو یہ ادن یا رسول اللہ اے او بندہ جڑا اللہ دائی دشمن ہے محمد مصطفیٰ دائی دشمن
یا رسول اللہ اللہ دا دشمن ہے اے تہاڈا ہی دشمن ہے حضور نے فرمائے مسجد نبوی دے اندر ایک بد دیو حضور دے صحابہ نے کو رسیں دے نال مسجد نبوی دے اندر بد دیتے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم او قیدی دی طرف آئے حضور نے فرمائے سماما عورتیں دیکھ چاہو اوپر تے منہ جا پھیرے اگو ہووے مجرم بدھا بھی پیا ہوئے لیکن حضور اتنے شفقت نال پہ فرمے دن میں نے دیکھ جاؤ منہ پر تے پھیر گندے میرے پاک نبی نے فرمائے سماما تے کو پتہ بھی ہے تو مجرم ہی تو بندہ ہو یا قیدی ہی لیکن میری شفقت دا دیکھ میں دا عورت دیکھ تو پرتے جدے دی وہ دے ماہیا میں کو پتہ لگے جڑا تے محمد دی زیارت کریں دے تے محمد دا رخ انور دے دے اپنا دین چھوڑ دیں دے قبیلہ چھوڑ دیں دے برادری چھوڑ دیں دے سونیا میں تو ساکن نہیں دیکھنا حضور دو جیدی بھارائن فرمائن سماما عورتیں دیکھ چاہو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم شفقت دینال محبت دینال کھڑے فرمائن دن امو پرتے جگریں دے میرے پاک نبی نے فرمائے سماما عورتیں دیکھ تری جیدی بھار تھئیے امو پرتے جگریں میرے پاک نبی نے فرمائے صحابہ ای عورتیں دیدہ کہنی میرے نال علیندہ کہنی ایویں کرو اے بے شک کہہ دیئے میں محمد دی رحمت اے ہے ایک کو چھوڑ دیو ایک کو کپڑے بھی پواؤ ایک کو کھانا بھی کھواؤ ایک کو رہا کر چھوڑو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ عرض کردن یا رسول اللہ اے تم مجرم ایک کہہ دیئے آپ کھڑے فرمے دو ایک کو چھوڑ دیو میرے پاک نبی نے فرمائے اے تم مجرم میں رحمت للعالمین میں رحمت صرف مسلمان واسطے نہیں بن کے آیا بلکہ خالق کائنات نے فرمائے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین خالق کائنات نے محبوب نے فرمائے صحابہ میں سارے جہانا واسطے رحمت بن کے آیا میں محمد فرمیدہ ایک کو چھوڑ دیو ایک کو سونے سواری بھی دیو ایک کو کھانا بھی کھواؤ ایک کو لباس ہی پواؤ جڑے ویلے کو لباس پوا دیتا گیا کھانا کھوا دیتا گیا سونے سواری دا انتظام کر دیتا گیا او جناب والا سواری دے اتے ٹور پہ ایک میل پرتے ونتے دل سچے داوے دے ادھے سماما وڈے وڈے بادشاہیں دے دربار دے وچ گئیں وڈے وڈے شہنشاہیں دے دربار وچ گئیں جی میں پاک محمد دا رویہ ہے جی میں پاک محمد دا اخلاق جہان دے جتنے لوگ کہیں دا ایمیں اخلاق نہ ہو سی سبحان اللہ محمد نے میرے نال رویہ اختیار فرمائے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے صحابہ ایمیں کرو ایک کو چھوڑ دیو ایک میل پرتے ونجتے دل سچیں دا ویندے دے سماما رحمت دے دریا کنے خالی ویندا پیں ان دی شفقت دیکھ ان دی رحمت دیکھ تو ان دی طرف ڈٹھا بھی نہ وی انہاں کنے کلام ہی نے بھی کیتا علایا نے بھی چاہو دل سچیں دا ویندے دے یارو میں ارمانی رہے ویسا ایک دفعہ تا سونے محمد کو دیکھ گنا جنہ اخلاق کتنا سونا ہے وہ دا صورت کتنی سونی ہو سی وہ دے جناب والا سیرت کتنی سونی ہو سی ایک میل دا سفر کرتے گئے دورو ونٹے میں کانی یک پچھی دے ڈٹھے سی سونے محمد دا رخ انور اتوں بھنے پچھی دے پاک محمد دے قدمے ڈٹھے ادھے یا رسول اللہ میں بھولیا رہ گیا تو دا ایجے سونے اخلاق دا مالک گئی جی میں سن دا آیا محمد سارے جہانا واسطے رحمت بن کے آئے آج میں اپنے اکھیں دنال دے گدے میں حضور دے قدمے دے وچ ڈٹھے عرض کیا کھڑے دا مدنی خدا دا مہیا رب دا حبیب ہے سبحان اللہ مدنی خدا دا مہیا جگ دا طبیب ہے رب سے من دے تیری ماہیا ساڈی بھال بھالی رب سے من دے تیری ماہیا مدنی خدا دا ماہیا تیری پاک ذات
مدنی خدا دا مہیا تیری پاک ذات عرشات گیوں میں ڈمہیا نالین پاتے رب سئی من دے مہیا ساڈی بھال بالی رب سئی من دے مہیا مدنی خدا دا مہیا جنتیں تتروڑے مدنی خدا دا مہیا جنتیں تموڑے رب سئی من دے مہیا رب سئی من دے مہیا آج اتنا ڈھیر ہے کافی دیر تو تسا تشریف فرمائے رہے اللہ رب العالمین دی پاک بارگاہ دے وچ دعا ہے خالق کائنات دی حاضری کو اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوے اللہ رب العالمین حاجی ریاض احمد صاحب دی خواہش کو نوکری کو اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرماوے سارے صاحبان کھڑے